جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا اختتام تک، جو سورہ بقرہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس کا میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ جو دوسرے پارے کا پہلا پاؤ سے شروع ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ جو بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تو اللہ نے بتایا کہ نیکی اس پہ منحصر نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق کی یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، اللہ کی توحید پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ۔ وآت المال علی حبہ، پھر حقوق العباد بھی پورے کرو اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرو۔ حقوق العباد کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں غرباء، یتامہ، مساکین اور مسافروں پہ مال خرچ کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو۔ والموفون بعہدہم، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ تو یہ ہے اصل نیکی کے کرنے کے کام، جس میں اپنے اوقات کا بڑا حصہ صرف کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام مملکت سے متعلق ایک حکم بیان کیا، وہ قصاص کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرے اور قاتل کو کوئی بھی، یعنی گورنمنٹ کو یہ اختیار ہو کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مقتول کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے دیت لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قصاص، یعنی بدلہ، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون۔ اب اس میں اشکال ہوتا ہے کہ ایک انسانی جان تو ہلاک ہو گئی، آپ نے اس کے بدلے میں ایک اور جان کو ہلاک کر دیا، تو اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک انسان تو قتل ہو رہا ہے مگر سینکڑوں انسان قتل ہونے سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہ حکم اللہ نے اہتمام سے بیان کیا۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ نے روزوں کے حکام بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کی حکمت بیان کی گئی کہ نفس پہ کنٹرول کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہاں ایک اور حکم دیا گیا، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور حکام کو مال پہنچا کر ان سے غلط فیصلے مت کرواؤ۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پیسے کھلا کے عدلیہ سے بھی اپنے مطلب کے حکام نکلوا لیے جاتے ہیں، اپنے مطلب کے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، پولیس کو بھی پیسہ کھلا کے اپنے مطلب کی FIR کٹوا دی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان آیات میں روکا ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ اور حکمرانوں کو رشوت دے کے ان سے ناجائز کام مت کرواؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ولا تعتدوا، فرمایا لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ شرعی حکام کی رعایت کیے بغیر کسی سے لڑنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، یہ کسی بھی قوم پہ ظلم کرنا، اس کے تفصیلی حکام آپ فقہا سے اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے حکام بیان کیے کہ صحابہ کرام جب حج کیا کرتے تھے تو تجارت بھی ہوتی تھی، تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ حج تو خالص عبادت ہے، اس میں ہم تجارت کیوں کریں، کیونکہ پوری دنیا سے قافلے آیا کرتے تھے اپنے ملکوں کی مصنوعات لے کر، تو وہ مصنوعات عرب لوگ خریدا کرتے تھے اور اپنی مصنوعات ان کو بیچا کرتے تھے، تو اس سے تجارت میں ترقی ہوتی تھی۔ تو بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو حج کے منافی ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ حج کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بنیادی مقصد تو اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت ہونی چاہیے، لیکن ضمناً اگر تجارت بھی ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس فضل سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا، اور یہ جو برائی پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ برائیوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اس برائی میں یہ بھی فائدہ یہ بھی فائدہ، تو اللہ نے اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ٹھیک ہے اس میں بہت سے منافع بھی ہیں لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے منافع سے اور ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس میں ہزاروں فائدے بھی اگر ہمیں نظر آئیں تو اس کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہوگا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فائدوں کے باوجود اس چیز سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو
مشرک مرد اور عورت سے نکاح سے بھی منع کیا. فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اسلام قبول نہ کر لے. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرایا کرو حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. واللہ یدعو الی المغفرہ، اور اللہ تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے. تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عیسائی اور عورتوں کو مستثنیٰ کیا، اور عیسائی اور یہودی عورتیں جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، مسلمان مرد کو اجازت دی کہ وہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں ایک بہت اہم مضمون ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین پر 4 قسم کے مظالم ہوا کرتے تھے. تو ان مظالم کا دفعیہ کیا گیا. ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی زوجہ سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لیتا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر لٹکا کے چھوڑ دیتا. تو قرآن نے آیات نازل کی کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ 4 مہینے انتظار کر سکتا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی، اور بعض ائمہ کے نزدیک عدالت سے طلاق لی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال عورت کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اس کا مرد 4 مہینے اس کے قریب نہیں آتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور قسم اٹھا کے اس سے دور رہتا ہے، تو یہ عورت پہ ایک ظلم ہے. تو شریعت اس عورت کو اس مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اجازت دیتی ہے کہ وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر سکے. تو اس کے بعد یہ اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا. اس کے بعد ایک اور ظلم ہوا کرتا تھا عرب معاشرے میں کہ مرد طلاق دیتے تھے، اور جب رجوع کرنے کا یعنی عدت گزرنے کا ٹائم آتا، نکاح ختم ہونے والا ہوتا اور عورت کہتی اب میں اس مرد کے چنگل سے آزاد ہو کے کہیں اور شادی کر سکوں گی، تو مرد رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا. اس طرح بار بار طلاقیں دے کے رجوع کرتا رہتا. تو عورت پر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے طلاق کے اختیار مرد کے محدود کیے، اور آیتیں نازل ہوئیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. فرمایا طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد یا تو عمدہ طریقے سے رکھو یا رخصت کر دو. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کرے. اس میں حکمت کیا ہے کہ مرد بعض دفعہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی عورت کو بہلا پھسلا کے اس سے نکاح کر کے پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. تو اللہ نے مرد کے اختیارات محدود کیے، فرمایا 3 طلاق کے بعد تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور اب یہ کسی اور مرد کے نکاح میں جائے گی، پھر وہاں سے اتفاق سے طلاق ہو جائے یا اس مرد کی موت واقع ہو جائے تو جیسے یہ اور سینکڑوں مردوں سے نکاح کر سکتی ہے تو تم سے بھی کر سکتی ہے. تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ مرد جو طلاق کے لفظ کو مذاق بنا رہا ہے اور بار بار طلاقیں دے رہا ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس طلاق کے لفظ سے تم 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کھیل سکتے. 3 مرتبہ کے بعد تمہارے اختیارات بالکل معطل ہو کے رہ گئے ہیں. تو اس طرح سے بھی عورت سے ظلم کا دفعیہ کیا گیا. ایک تیسرا ظلم اس معاشرے میں عورت پر یہ ہوا کرتا تھا، مرد جب طلاق دیتا تو جب عدت گزارنے کا وقت آتا تو مرد رجوع کرتا تھا، مگر رجوع کرنے کے سے یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہیں اور نکاح نہ کر پائے، یہ مقصد ہوتا تھا، اور خود بھی حقوق ادا نہیں کرتا. تو اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے والی ہو تو ان کو یا تو بھلے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. بھلے طریقے سے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ حقوق ادا کرنے کی نیت سے رکھو، اور وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اس نیت سے ہرگز مت رکھو کہ تم ان پر ظلم کرو گے. اس ظلم کا دفعیہ کیا گیا. اور چوتھا ظلم یہ ہوا کرتا تھا کہ طلاق کے بعد عورت کو کہیں اور شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا. فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. جب عورت کی عدت پوری ہو جائے تو وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اس کو آپ نکاح سے روک نہیں سکتے، اس کو یہ اتھارٹی دی جا رہی ہے. یہ 4 مظالم ہوا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عورت کی عدت کے حکام بھی بیان کیے ہیں کہ جب والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تو عورت 4 مہینے 10 دن تک کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو جمع کرو، ان کا گوشت کاٹ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور کیسے وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا، اور بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے بالکل اپوزٹ ہے سود کو حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو. اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سب سے لمبی آیت ہے جس میں معاملات کو لکھنے کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو جب بھی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو حافظے پر اعتماد نہ کرو بلکہ اسے ایگریمنٹ کر کے اس ایگریمنٹ کو باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ریٹن فارم میں لے کر آیا کرو تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو۔ اور پھر آخر میں دعا پر ایک صورت کو سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں احکام دیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر اور ہم پہ رحم کر اور ہمیں اسلام دشمنوں کے خلاف تو ہماری مدد کر۔ اور اسی دعا پر میں اپنے اس لیکچر کو بھی ختم کرتا ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وما علینا الا البلاغ۔